آج بڑی زبردست میری ابھی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی عمارت میں پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے ایم این ایز کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ سب کچھ سہ چکے ہیں. یہ لوگ اپنی جگہ مستحکم کھڑے ہیں، انہوں نے ہر قسم کا جبر سہا ہے. مستحکم اور کتنے ہلا گئے ہیں سر؟ دیکھیں میری نظر میں 2-3 سے زیادہ نہیں ہلائے، باقی لوگ کھڑے ہیں. وہ آپ کا ٹویٹ تھا وہ جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا زین قریشی لکھ؟ نہیں بالکل نہیں، وہ فیک اکاؤنٹ تھا؟ فیک ہوگا، میرا ایسا کوئی ٹویٹ نہیں ہے. اسلم گھمن صاحب کو آج آپ نے اجلاس سے باہر جانے کا کہا؟ نہیں ایسا بھی نہیں، یہ بھی غلط رپورٹنگ. وہ باہر نکلے اکیلے؟ دیکھیں وہ اجلاس میں آئے تھے، پھر کسی وجہ سے شاید وہ کچھ دیر کے لیے باہر گئے. اسی وجہ سے کیونکہ ان کو شو کاز ایشو کیا گیا. دیکھیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی فیصلہ ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں شو کاز تو ظاہر ہے نا، جن لوگوں کے خلاف شو کاز ہیں ان کو جواب دینا ہوگا. ہم کسی کو چھپائیں گے نہیں. There has to be a reason نا، جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زرکا ہو، وہ دوسرے سینیٹر صاحب ہو، گھمن صاحب ہیں، زین قریشی. جی شو کاز ان لوگوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے ووٹ تو نہیں ڈالا خلاف، جو پارٹی کی ہدایات تھیں اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، لیکن جن کا رابطہ پارٹی سے منقطع ہو گیا تھا. 4-5-6 دن جن کا رابطہ نہیں رہا، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا رابطہ کیوں منقطع کیا. وہ اب اس کا جواب دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ رابطہ منقطع ہونے کی. ایک سینیٹر صاحب کے بارے میں مجھے آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی نے کہا، انہوں نے کہا میں نے ان سے پہلے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی میرا بچہ گیا، میں ان کے پاس ہوں یا جو بھی ہے. کہتے میں دوبارہ 2-3 دن بعد فون کیا تو وہ کلینک میں. لیکن یہی سب باتیں ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس وجہ سے شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا یہ لوگ وہ ہیں جو پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اور کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس مسئلے کا بتایا جا رہا تھا. یہ تمام باتیں کوئی اب ان کے سامنے رکھی جائیں گی جن لوگوں کو ہم نے شو کاز. پر یہ بات درست ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا آپ کی پارٹی کو؟ جی اب ایسی اطلاعات بالکل آئی تھیں، اسی لیے ہم نے شو کاز نوٹس دیے ہیں نا، کہ جہاں کہیں ہمیں شک ہوا ہے، جس کسی کی حرکات و سکنات مشکوک تھیں، ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا. زین قریشی کدھر کھڑے ہیں سب؟ ہم نے ان کو بھی شو کاز نوٹس. آپ کا ذاتی ویو کیا ہے؟ نہیں ذاتی ویو میں نہیں بیان کروں گا، کیونکہ میں غالباً اس کمیٹی میں ہوں گا جو فیصلہ کرے گی. اب ان کی بات ہم سنیں گے اور ان کی بات سننے کے بعد ہم کوئی فیصلہ. انہوں نے بات تو آپ کو سنا ہی ہے. نہیں دیکھیں ان کی جو بات تحریری آئے گی آئی ہے نا سر آپ کے پاس، اور جو وہ بات کریں گے جب ہم ان کو بلائیں گے تو سب کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے. لیکن وہ تو کہتے ہیں میں نہیں ٹوٹا. آپ لوگ، مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ ٹوٹ گئے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. میں نے کہا جب وہ آئیں گے ان کی پوری بات سنیں گے. دیکھیں رعایت کسی سے نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں کریں گے کہ کچھ کو بچا لیں کچھ کو معطوب ٹھہرائیں. جو بھی واقعات سامنے ہوں گے، جو بھی بات سامنے آئے گی، وہ ہم شفافیت سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے. عمران خان صاحب سے آج بات ہوئی ان لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں ہوئی، لیکن وہ بات تو واضح ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کی بات واضح ہے، جن لوگوں کو شو کاز نوٹس دیا ان کا ہم فیصلہ کریں گے حالات و واقعات. اگر کسی پہ اتنی مشکل ڈھائی گئی کہ ان کو ووٹ ڈالنا پڑے وہ بھی ہم سن لیں گے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال تھی. دیکھیں یہ تمام باتیں جو ہیں انسانی جو عنصر ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا تھا. لیکن اگر لگا ہمیں کہ نہیں یہ بہانہ ہے، یہ صرف ایک دکھاوے کی بات ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. تو انسانی عنصر اور معاشی عنصر دونوں عناصر دیکھے جائیں گے اس میں؟ نہیں معاشی نہیں، معاشی عنصر کوئی جواز بالکل نہیں ہے. دیکھا تو جائے گا نا کہ اگر وہ ایشو ہے نوٹ والا تو اس میں تو پھر کوئی دیکھنے والی بات نہیں ہے. اگر کسی نے پیسے لے کر آپ ہی کی پارٹی کے لوگ نمبر بتانے کو کہتا ہے 40 کروڑ، کوئی کہتا ہے 26 نہیں نہیں، یہ بڑے چھوٹے نمبر ہے. 3 ارب تک گئی ہے بات. ہمیں تو دیکھیں اسی لیے ہمیں فخر ہے ہماری پارٹی کے لوگوں پر کہ اگر کہ انہوں نے 3 ارب لیے ہیں. نہیں لیے، دیکھیں نہیں لیے. اس 2-3 کے علاوہ آپ دیکھیں یہ آفر بہتوں کو ہوئی ہے، اور ہمارے لوگ ثابت قدم رہے ہیں. 8-10 لوگ تو بیک اپ پہ تھے. نہیں یہ کہنے کی باتیں، یہ جھوٹ ہے. نمبر تو پورے تھے نا ان کے، مولانا نہ آتے تو نمبر تو پورے تھے اجلاس کے لیے. یہ کہنے کی باتیں ہیں، اس میں بہت ساری بات بلف ہے. آج ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی قومی اسمبلی سے آیا ہوں، وہاں پہ ایک پیپلز پارٹی کے ایم این اے صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو 50 تھے فخر سے. دیکھیں یہ فخر کی بات ہو جیسے، تو اس لیے کوئی بھی نمبر، کوئی کہتا ہے 11 تھے، کوئی کہتا ہے 50 تھے، تو یہ سب بلف ہے. اصل نمبر کیا تھا وہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن اصل پبلک کریں گے اس چیز کو. دیکھیں اصل وہ ہم فیصلہ کر لیں گے. لیکن اصل جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام تر دھونس کے باوجود، اس تمام تر لالچ کے باوجود 2-3-4 کے علاوہ لوگ نہیں ٹوٹے. اور جو لوگ کھڑے رہے ہیں 80 ہوں یا 82 ہوں، ان کو میں بالکل صدقے دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جمہوریت کا جو پودا ہے وہ جڑیں پکڑ چکا ہے. جتنی مرضی کوشش کرے فسطائیت، الیکشن لوٹے، عدالتوں کو درم برم کرے، لیکن یہ ملک آگے کی جانب بڑھ رہا ہے.
اور پی ٹی آئی اس جنگ کو لڑ رہی ہے. مجھے اس وقت کوئی اور طاقت ہے اور مختصر جماعتیں، چھوٹی جماعتیں جو ہمارا ساتھ دیں گی، لیکن بڑی جماعتوں میں یہ بیڑا اس وقت پی ٹی آئی نے اٹھایا ہوا ہے، حقوق کا بیڑا، آئین کا بیڑا، اصول کا بیڑا. اب میں 25 اکتوبر کو ایک خبر آئی کہ بشریٰ بی بی نے پی ٹی آئی کا ایک اجلاس بلایا ہے، بعد میں اس کی تردید کی، غلط تھی خبر، تردید کی گئی تحریک انصاف میں. اگر وہ بلائیں تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ بلائیں گی. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے. آج خان صاحب کی بہنیں علیمہ بی بی اور عظمیٰ بی بی بھی موجود تھیں اڈیالہ میں، ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور تمام وہ گفتگو جو تھی وہ ایک طرح سے خاندانی نوعیت کی، ذاتی نوعیت کی، کھانے کے بارے میں تھی، کھانا کیا کھا رہے ہو، اور اس نوعیت کی گفتگو تھی جو ایک بہن اور بھائی کی ہونی چاہیے. لیکن سنا ہے کہ ان میں سے ایک سیاسی اجلاس بلائے جاتے رہے ہیں پہلے، جب الیکشن کے ٹکٹس کا معاملہ تھا اس وقت کچھ پارٹی کے اندر اختلاف تھا، کوئی پنجاب کا ادھر تھا، کے پی ادھر تھا. سوال یہ ہے کہ اگر ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو آپ لوگ انکار کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کر سکتے بشریٰ بی بی اگر کرنا چاہیں؟ اگر ان کا کوئی مشورہ ہوگا تو وہ ضرور اس پہ غور ہوگا، لیکن مجھے ان کا کوئی سیاسی کردار اس طرح کہ وہ لیڈ کریں گی یا ان کے حکم کے تحت پارٹی چلے گی، ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں. بہت سے لوگ، مجھے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، 2-3 پی ٹی آئی والوں سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ اتنی متنازع ہو گئی کہ اب فیملی کو ہی لیڈ کرنا چاہیے، آنا چاہیے بشریٰ بی بی کو. شاید ان کا آپ سے بھی اختلاف ہوگا، پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کا دیکھیں یہ ایک مہم ہے، کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کا بھی بڑے مسائل ہوگے نا عوام کے سامنے. نہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے، پارٹی کے اندر نہیں ہے. لیکن ڈی چوک کے بعد 4 اکتوبر کے بعد ایک بڑے منظم طریقے سے ایک بیانیہ بنایا گیا. وہ بیانیہ جو ہے بڑی آسانی سے زائل ہو جاتا ہے جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھائی مجھے کہ کس طرح کوئی شخص ٹی چوک میں کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کوئی 2014 کی بات نہیں ہے کہ آپ دھرنا دے کے 1.5 سال بیٹھے ہوئے ہیں یا 150 دن بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ صورتحال تو نہیں ہے. اس وقت نہ کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ کوئی شیلنگ ہوئی، بیٹھے رہے آپ. لیکن جب یہ صورت ہو تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہاں آ کر کوئی کھڑا رہتا یا بیٹھا رہتا؟ وہ تو 20 سیکنڈ میں انہوں نے عظمیٰ بی بی کو اور علیمہ بی بی کو گرفتار کیا گاڑی سے اترنے. ہاں لیکن سر اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ یہ نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ توقع کرتے ہیں اس کی، پھر میں ڈی چوک پہ نہیں. علی امین صاحب دیکھیں، آپ علی امین صاحب یہ فرمایا 22 اکتوبر کو، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں پورا پاکستان بند کر دوں گا. اب جب آپ یہ بیانات دے کر آتے ہیں پھر لوگ توقع بھی کرتے ہیں نا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو کہہ رہی ہے they'll walk the talk. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا. اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں تو پاکستان کے ہر کونے سے، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے. انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے. عمران خان کو رہا نہ کیا گیا، اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کال جو ہوگی ہماری، یہ بالکل